اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 پر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج ہم آپ کو مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہار شریعت کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 پر فقہی مسائل قربانی کے حوالے سے، ان میں سے ہم آپ کو 14 مسائل جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اس پارٹ میں ہم 14 مسائل بیان کریں گے۔ ٹوٹل 39 مسائل ہیں جو مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھے ہیں، اور ان میں سے ہم اس ویڈیو میں 14 فقہی مسائل جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہیں تاکہ آپ کو ان مسائل کے حوالے سے، قربانی کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے پتہ چل سکے۔ مسئلہ نمبر 1، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کی، یہ اس کی قربانی نفل قربانی ہے، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی نفل قربانی ہے، اس کی قربانی بھی نفل قربانی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ اس مسئلے میں قربانی کے واجب ہونے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ مسلمان ہو جو اس پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی دوسری شرط اقامت یعنی مقیم ہونا۔ مسافر پر واجب نہیں، یعنی جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی تیسری شرط تو نگری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی چوتھی شرط حریت یعنی آزاد ہونا۔ جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا، اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے، یعنی بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر روایہ یہ ہے کہ نہ بالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے۔ جیسا کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے، یعنی قربانی کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسری شرائط بھی پائی جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جب آزاد ہو جائے گا، اگر شرائط پائی جائیں دوسری بھی
شرائط جو ہیں اس میں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، یعنی ابتدائی وقت میں وہ مسافر تھا، بعد میں وہ مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ غنی کون ہے، اس کا بتایا کہ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانداری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اس شخص پر دین ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرہ کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اور اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا ہے تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ مسئلہ نمبر 10، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو اور عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف یعنی قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح دیکھ کر ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، ہاں اگر نہیں پڑھ سکتا تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے یہ حاجت میں داخل ہے، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے، ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور ان 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 14، بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے، اگر کر دی تو ان کے طرف سے واجب ادا نہ ہوا
اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے۔